ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سفر کر رہا تھا، جنگل سے گزرا، میں نے ایک جنازے کو دیکھا جس کو صرف 4 بندے اٹھا کے جا رہے ہیں. کوئی بندہ ہجوم میں ہے ہی نہیں جنازے میں، صرف 4 بندے جو 4 پائیں پکڑے ہوئے 4 پائی کے اٹھا کے جا رہے ہیں. اب یہ وہ وقت تھا کہ جب اس طرح لائٹیں اور یہ نہیں ہوتی تو رات میں یوں جنازوں نہیں پڑھائے جاتے تھے اور رات میں تدفین نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت اتنا لائٹوں کا انتظام نہیں تھا. آج تو ہمارے ہاں رات کو بھی ہو جاتے ہیں اور نجائز بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو کہہ کے نجائز ہے. بہرحال وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ جنگل میں کوئی جنازہ لے کے یا میت کو اٹھا کے جا رہا ہے تو میرے ذہن سے شاک گزرا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، رات میں تو کسی کو دفنایا نہیں جاتا، تو یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ جو اللہ کا حق تم پہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میری ایک بات کا جواب تو دو، اس بندے کو کیا تم نے قتل کیا ہے اور اس کو دفنانے کے لیے کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں ٹھکانے لگاؤ گے اس کو؟ کہ رات میں 4 بندے اٹھا کے ایک لاش کو جا رہے ہیں تو ذہن میں یہی ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہوگا، کہ جنازے میں تو زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، زیادہ عوام ہوگی. انہوں نے کہا کہ اللہ کا حق جو ہے اس کو سامنے رکھ کے جواب دینا کہ تم نے اس کو قتل کیا، ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں لے کے جا رہے ہو. انہوں نے کہا کہ جناب نہ تو ہم نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے. ایسا نہیں کہ اس کو کسی اور نے بھی قتل کیا ہو، یہ قتل ہو کے نہیں فوت ہوا، یہ اپنی آئی سے اس کی وفات آئی ہے. اور ہم تو ملازم ہیں، مزدور ہیں، اور ہم کو مزدوری اس کی ماں نے دینی ہے جو فلاں جگہ اس کی قبر کے قریب ہمارا انتظار کر رہی. وہ کہتے بزرگ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے کہ ماں بیٹھی ہے فلاں انتظار میں اور میت کو مزدور لے کے جا رہے ہیں. کہتے میں تجسس کی وجہ سے کہ دیکھوں تو صحیح معاملہ کیا چل پڑا. ساتھ چلتے چلتے ہم ایک جگہ پہنچے، وہاں ایک تازہ قبر کھودی ہوئی تھی اور وہاں ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہوئی تھی. میں اس بوڑھی مائی کے پاس گیا اور میں کہا کہ اماں جان یہ میت کس کی ہے اور اس کو رات میں کیوں دفنا رہے ہیں؟ دن میں دفناتے تو لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے، لوگوں کے لیے بھی نیکی ہوتی، اس کے لیے بھی اچھا ہو جاتا، تو آپ اس کو رات میں کیوں دفنا رہے اور یہ ہے کون؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میت جو ہے میرے بیٹے کی ہے اور رات میں دفنانے کی وجہ ہے. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا بڑا فاسق و فاجر تھا، بہت گنہگار تھا، بہت مجرم تھا، کوئی جرم ایسا نہیں کہ جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن جب اس کی آخری وقت آیا نا تو اس پر اللہ کا خوف طاری ہوا اور اپنے کیے پہ بڑا شرمندہ ہوا. کہنے لگا اماں جان میں بڑا مجرم ہوں اور میرا آخری وقت ہے، میری چند وصیتیں ہیں، ہو سکے تو ان پہ عمل کر لیجئے گا. ایک تو یہ ہے 3 وصیتیں کی. کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ اماں جان جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے محلوں میں گلیوں میں گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ جو اللہ کا مجرم ہو، جو گنہگار ہو، جس نے دنیا میں بد کرداری کے ذریعے سے رب سے اعلان جنگ کیا رکھا ہو، اس کی دنیا میں یہی سزا ہے کہ اس کو دفنایا یوں نہیں جائے گا، اس کو گلیوں میں گھسیٹا جائے. کہا میری ماں میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے گھسیٹنا. اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ مجھے دن میں دفن نہ کرنا، مجھے رات میں دفن کرنا، کیونکہ دن میں میری بدعمالیوں سے جہان واقف ہے. ایک تو کوئی جنازے میں نہیں آئے گا، اگر کوئی دن میں میرا جنازہ دیکھے گا تو لوگ مجھ پہ لعن طعن کریں گے. دعا کسی کے منہ سے نہیں نکلے گی میرے لیے، ہر کوئی میرے کریکٹر اور کردار سے واقف ہے. دعا کرنے والے نہیں چھوڑے، وہ دعا کرنے والے بہت ہوں گے، میرے جنازے پہ لعن طعن کریں گے، اس لیے مجھے رات میں دفن کرنا. اور تیسری اور آخری نصیحت یہ ہے کہ اماں جان جب قبر میں رکھو نا تو میرا اپنا ایک سفید بال بھی قبر میں رکھ دینا، کیونکہ اللہ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے. شاید وہ ایک سفید بال میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا فوت ہو گیا تو میں نے اس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے پہلی وصیت جو تھی، میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو کھینچنے لگی. تو جیسے ہی کھینچا غیب سے آواز آئی، اے بڑھیا اسے مت گھسیٹو. کیوں؟ حق رب کا حق پہچاننے کی وجہ سے
اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی وجہ سے اس کے رب نے اس کو بخش دیا ہے. جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت تیری بلے بلے بلے. جتنا جرم کیے ہو، ارے رشتہ داروں کے ساتھ چند مرتبہ اگر انبن ہو جائے یہ تیرے جنازے میں نہیں جاتے، تمہارے لیے دعا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تمہارے غسل کے لیے نہیں آتے، لیکن رب وہ رحیم ہے پوری زندگی اس کے لیے چاہے تم گناہ کرتے رہے اس کی فرما برداری نہ کی، کھایا اسی کا، پہنا اسی کا، دیا ہوا اسی کا، عزت اسی نے دی، مال و زر اسی نے دیا، یہ سب کچھ اسی نے دیا، لیکن پوری زندگی 20 40 50 سال تک اس کی نافرمانی کرنے کے بعد ایک بار رب کو دل سے پکارو اور کہو مولا میں مجرم ہوں، میں نے مان لیا ہے لیکن میں شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، وہ رب تمہیں پھر بھی بخش دیتا ہے. وہ ایسا رحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے تمہیں. کہتے جیسے ہی وہ بڑھیا کہتی ہے جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی نا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے تو میں نے اس کے گلے سے وہ رسی نکال دی اور اب اس کا جنازہ لے کے، کیونکہ دوسری وصیت یہی تھی کہ رات میں جنازہ لے کے جانا، تو ابھی رات ہے تو جنازہ لے کر آنا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ اللہ نے تو اس کو بخش دیا تھا، کیونکہ بڑا شرمندہ تھا یہ اپنے کیے پہ، بڑا شرمندہ تھا، تو کہتے میں اس نوجوان کی لاش کے قریب گیا تو ہم نے اس کے اوپر پہلے نماز جنازہ پڑھی، پڑھنے کے بعد پھر اس کو قبر میں لٹایا اور اس کی آخری وصیت پہ عمل کرتے ہوئے اس کی ماں کا ایک سر کا سفید بال بھی قبر میں رکھ دیا. کہتے جیسے یہ مٹی بند کرنے لگے نا تو اس مردے کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. سارے لوگ ڈر گئے لیکن میں کھڑا رہا. اٹھ کے بیٹھا اور کہنے لگا اے بزرگ، ہمارا رب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ نیکیوں کرنے والوں کو اچھے عمل کر کے کوئی دنیا سے جائے تو ان کو انعام دیتا ہے، اور اگر کسی نے برا کام کیا ہو لیکن وہ شرمندہ ہو جائے اور اپنے آپ کو مجرم مان لے اور رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئے تو رب اس کو بھی بخش دیتا ہے.